اعلیٰ حضرت کے زندگی کے آخری ایام ہیں، آپ کی طبیعت علیل رہتی ہے، ڈاکٹروں نے پرہیز بتا دیا ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ حضرت کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے عرض کرتا، حضرت کیا میرے مکان پر دعوت کھا لو گے؟ کیا میری دعوت کو قبول کر لو گے؟ اعلیٰ حضرت نے بچے کی نگاہوں کو دیکھا ہے، بچے کے آنے کو دیکھا، مسکرا کے پوچھتے ہیں، بیٹا بتاؤ کیا کھلاؤ گے؟ اس کی گود میں، اس کی جھولی میں چنے کا ساگ تھا۔ عرض کرتا، حضرت یہ چنے کا ساگ میری جھولی میں ہے، اسی کو بنا کر کے کھلا دوں گا، اسی کو بنوا کر کے کھلاؤں گا۔ اعلیٰ حضرت کہتے اپنی مرضی سے آئے ہو، کسی نے بھیجا ہے؟ وہ بچہ کہتا ماں نے بھیجا ہے، ماں نے کہا ہے حضرت کی دعوت کر کے آؤ، میرے مکان پہ بھی کھانا کھا لیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، تمہاری دعوت مجھے قبول ہے۔ بچہ مکان پر جاتا ہے اور گھر جانے کے بعد ماں سے کہتا ہے، ماں میں اعلیٰ حضرت کی دعوت کر کے آیا ہوں، میں احمد رضا کی دعوت کر کے آ گیا ہوں، میں نے حضرت کی دعوت کی حضرت نے قبول کر لیا ہے۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، جاؤ بتا کے آؤ، کل دوپہر میں آپ کی دعوت ہے، کل دوپہر کو کھانا کھانے کے لیے آ جانا۔ بچہ سودا گران آیا ہے، آنے کے بعد اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عرض کرتا، حضرت ماں نے کہا ہے کل دوپہر پر آپ کی دعوت ہے، کل دوپہر کو ہمارے مکان پر آ کر کے کھانا کھا لینا۔ اللہ الصمد، بچہ چلا گیا ہے، اپنے مکان پر آیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے دوسرے دن دوپہر میں اپنے ایک خادم شاگرد سے کہا کہ چلو چلتے ہیں کھانا کھانے کے لیے، جس نے کل دعوت کی تھی۔ اتنا سننا تھا، شاگرد کھڑا ہوتا ہے اور ساتھ میں چلتے ہیں، اور چلنے کے بعد اس کے مکان پر پہنچ جاتے ہیں۔ وہ کسی امیر کا مکان نہیں تھا، وہ کسی بڑے سیٹ کا مکان نہیں تھا، بلکہ ایک غریب انسان کا مکان تھا، ایک غریب کا مکان تھا، اس کا باپ نہیں تھا، یہ بچہ یتیم تھا۔ اللہ عصمت، اس نے مکان کے باہر ہی ایک ٹوٹی چٹائی کہہ لو یا ٹاٹ کی بوری کہہ لو، اس کو زمین پر بچھا کر کہا حضرت یہاں پر بیٹھ جائیے۔ اعلیٰ حضرت کو جب وہاں پر اس بوری پر بٹھا دیا، ٹاٹ کی چٹائی پر بٹھایا ہے، اعلیٰ حضرت بیٹھ گئے ہیں۔ کوئی آج کا مولوی ہوتا، کوئی آج کا پیر ہوتا تو پہلے کہتا مجھے ایئر کنڈیشن آنے کا انتظام بھی چاہیے، مجھے مکان پر پہنچ کر اچھا روم بھی چاہیے، مجھے بیٹھنے کا اچھا انتظام بھی چاہیے، کھانے کا اچھا انتظام بھی چاہیے۔ لیکن اعلیٰ حضرت ہیں باہر صحن میں بیٹھ جاتے ہیں، اللہ الصمد کھانا تیار کیا گیا ہے، اس نے ایک پیالی میں سبزی لا کے دی ہے، اس نے ایک چنے کی روٹی لا کر کے دی ہے۔ اللہ الصمد بیسن کی چنے کی روٹی تھی، حالانکہ اس روٹی کو ڈاکٹروں نے منع کر دیا تھا، لیکن اعلیٰ حضرت نے جب کہ روٹی کو دیکھا تو ان کے مرید کہتے ہیں جو ساتھ میں آئے تھے، شاگرد کہتے ہیں حضرت اب کیا ہوگا، کھانا کیسے کھایا جائے گا؟ میرے اعلیٰ حضرت نے وہاں پر درود پاک کا ورد کیا ہے، گویا کہ ان کا ذہن بول رہا ہوگا، ان کی روح کہہ رہی ہوگی ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ مصطفیٰ پہ درود پڑھا ہے اعلیٰ حضرت نے، نبی کا نام لیا ہے اعلیٰ حضرت نے، اور بسم اللہ شریف کر کے کھانے کو شروع کر دیا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی اس وقت میں جو خوراک تھی، آپ تقریباً آدھی روٹی کھاتے تھے، لیکن اس غریب کے مکان پر کھانا کھانے کے لیے آئے ہیں، آپ نے پوری ایک روٹی کو تناول کر لیا ہے۔ ان کا مرید کہتا حضرت اگر آپ ایک لقمہ کھاتے تو آپ کی دعوت کا حق ادا ہو جاتا، آپ دو لقمے کھا لیتے آپ کی دعوت کا حق ادا ہو جاتا۔ جب آپ کو ڈاکٹروں نے منع کر دیا ہے، طبیبوں نے منع کیا ہے، پھر آپ نے ایک روٹی کھائی ہے، آپ نے پرہیز بھی نہیں کیا ہے۔ اللہ الصمد اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہاں ایک لقمہ کھاتا تو پھر دعوت کا حق ادا ہو جاتا، لیکن بچہ یتیم، بچہ چھوٹا ہے، اگر میں ایک لقمہ کھاتا اور بچہ اس بات سے ناراض ہوتا، اس کا دل ٹوٹ جاتا۔ میں مصطفیٰ کے طریقوں کو ماننے والا ہوں، آقا فرماتے ہیں جس نے کسی کی دنیا میں دل کو راضی کیا ہوگا، اس نے مصطفیٰ کے دل کو راضی کر لیا ہوگا۔ جس نے دنیا میں کسی کے دل کو دکھا دیا ہے، اس نے اس کے دل کو نہیں دکھایا بلکہ مدینے والے مصطفیٰ کا دل دکھا دیا ہے۔ میں اپنی جان پر مشکل کو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن مصطفیٰ کے دل کو تکلیف پہنچانا برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت بتا دیا ہے، اور بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے ان کو کوئی پریشانی بھی نہیں بھیجی ہے۔ الغرض پتا چل گیا ہے ہمیں کسی کا دل نہیں دکھانا ہے۔ آج کتنے ایسے امیر ہوا کرتے ہیں، آج کتنے ایسے پیسے والے ہوا کرتے ہیں جو غریبی کی غربت کا خیال نہیں کرتے، جو کسی کا
مذاق بنا دیا کرتے ہیں, کسی کو رسوا کر دیا کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے ہم کو درس دیا ہے, اپنے غلاموں کو بتا دیا, اگر تم مدینے والے کو راضی کرنا چاہتے ہو تو غریبوں کو راضی کرنا شروع کر دو. اگر تم سے تمہارا پڑوسی راضی ہو جائے گا, مدینے والا تم سے راضی ہو جائے گا. جس سے مصطفیٰ راضی ہوتے ہیں اس سے خدا بھی راضی ہو جائے گا. ہاں صاحب یہ درس دیا ہے, یہ ہمیں پیغام ملا ہے. جانتے ہو آج ہم بریلی کے گن کیوں گاتے ہیں؟ ہم بریلی کے گن کیوں گاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے عقیدے کو جو مضبوطی ملی ہے وہ بریلی سے ملی ہے. ہمارے دل کو جو مصطفیٰ کا پیار ملا ہے وہ بریلی سے ملا ہے. اللہ الصمد, اسی بریلی کے اندر اعلیٰ حضرت کے بیٹے ہیں جن کو سرکار مفتی اعظم ہند کہا جاتا ہے. اللہ الصمد, اللہ الصمد. اس وقت میں ایک بچی تھی, ایک شخص جو آپ کا مرید تھا, آپ سے بڑی محبت کیا کرتا تھا. ان کی 6-7 سال کی بیٹی تھی اس انسان کی, وہ بھی مصطفیٰ رضا خان سے بڑا پیار کیا کرتی تھی, بڑی محبت کیا کرتی تھی. ایک روز بچی نے کہا بابا جان میں ننھے میاں سے ملنا چاہتی ہوں, ان کا دیدار کرنا چاہتی ہوں, ان سے ملنا چاہتی ہوں. اللہ الصمد اتنا سنا تو باپ نے کہا بیٹی ٹھیک ہے چلتے ہیں, چلیں گے, چند روز کے بعد ملاقات کرائی جائے گی. لیکن چند دن کے بعد طبیعت خراب ہو گئی بچی کی, حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ بچی کا انتقال ہو گیا. جب بچی کا انتقال ہوا باپ نے رونا شروع کر دیا. پڑوسی آئے ہیں, آ کر ان کو تسلی دی ہے, لیکن باپ روتا جا رہا ہے. اللہ الصمد کسی نے پوچھا رونے کی وجہ کیا ہے؟ یہ سب کے ساتھ معاملہ ہونا ہے, صبر کرو, تسلی رکھو. یہ تو سب کے ساتھ معاملہ ہے, کوئی جلدی چلا جاتا ہے, کوئی بعد میں جاتا ہے, سب کو موت آنی ہے, قرآن کا فیصلہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت. آپ صبر کریں. لیکن باپ کہتا ہے بات ٹھیک ہے, لیکن میری بچی کی ایک تمنا تھی, میری بیٹی کی ایک خواہش تھی, میں بیٹی کی خواہش کو پورا نہ کر سکا. میری بیٹی نے کئی روز پہلے کہا تھا میں ننھے میاں سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں, سرکار مفتی اعظم ہند سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں, ان کا چہرہ دیکھنا چاہتی ہوں. اللہ الصمد لیکن میں بچی کی تمنا کو پورا نہ کر سکا, ان کی آرزو بچی کی خواہش کو پورا نہ کر سکا. اگر میں نے اس وقت بچی کی بات کو مان لیا ہوتا تو آج بچی کی دل کی آرزو پوری ہو گئی ہوتی. میری بیٹی اپنی تمنا کو سینے میں دبا کر چلی گئی. مجھے اس بات کا خیال آتا ہے, پھر کسی نے کہا کیا ہوا, کوئی بات نہیں ہے. اگر بچی نے زندگی میں مصطفیٰ رضا خان کے چہرے کو نہیں دیکھا ہے, چلو کوئی بات نہیں, اپنی بچی کو آج ان کے دیار میں لے کے چلو, آج ان کی درگاہ آج ان کے دیار میں لے کے چلو, آج ان کی بارگاہ میں لے کے چلو. چلو جاؤ, اسی حال میں ان کا دیدار کرا کے لاؤ. باپ نے بات کو مان لیا, اپنی بچی کو گود میں اٹھایا ہے, بچی کی لاش کو کاندھے سے لگایا ہے اور مصطفیٰ رضا خان کے دربار میں جاتے ہیں. اور اللہ اس وقت میں مصطفیٰ رضا خان سرکار مفتی اعظم ہند مصلی بچھا کر کے اللہ کا ذکر کر رہے تھے, خدا کی عبادت میں مشغول تھے. جہاں پر آپ بیٹھا کرتے تھے, جہاں آپ بیٹھ کر کے حقہ پیا کرتے تھے, اس مقام پر بچی کو لٹا دیا ہے, اوپر سے چادر ڈال دی ہے, کپڑا ڈھانپ دیا ہے. اب یہ باپ سرکار مفتی اعظم ہند کے پیچھے کھڑا ہو گیا, ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہے, آنسویاں بندی ہے, آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں. یہ انسان رو رہا ہے. جیسے سرکار مفتی اعظم ہند نے چہرہ گھما کے دیکھا, ایک انسان کھڑا ہوا روتا ہے. پوچھتے کیا معاملہ ہے؟ جانتے ہو سرکار مفتی اعظم ہند کون ہے؟ جانتے ہیں ان کے معاملات کیا ہیں؟ آؤ تمہیں پہلے بتا دوں. سرکار مفتی اعظم ہند وہ ہے, سرکار مفتی اعظم ہند وہ ہے. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ صبح کا ٹائم تھا, یعنی کہ فجر کی نماز سے پہلا کا ٹائم تھا. آپ اپنے کمرے کے اندر موجود تھے, آپ اپنے حجرے میں تھے. ایک خادم نے دیکھا کہ حجرے سے روشنی آ رہی ہے, وہاں سے نور چمک رہا ہے. اس خادم نے جھانک کے دیکھا تو معاملہ یہ ہے کہ اونچی جگہ پر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, زمین پہ سرکار مفتی اعظم ہند بیٹھے ہیں. یہ دیکھ کر کہ وہ ترنت واپس آ گیا, مسجد میں نماز فجر کا انتظار کرنے لگا. نماز فجر کے بعد میں مرید آیا ہے, آ کر سرکار مفتی اعظم ہند سے کہتا ہے, آ کر کہتا سرکار جو نماز فجر سے پہلے آپ کے کمرے کے اندر نور چمک رہا تھا, جو آپ کے کمرے کے اندر نور چمک رہا تھا, اور میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ اونچی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے, آپ زمین پر بیٹھے تھے. وہ بزرگ کون بیٹھے ہوئے تھے, وہ نور کیسا نور تھا, وہ روشنی کیسی روشنی تھی؟ سرکار مفتی اعظم ہند کہتے ہیں اس بات کو مت پوچھو, اس بات کا سوال نہ کرو. لیکن مرید کہنے لگا نہیں سرکار بتائیے, اس بات کو بتائیے. سرکار مفتی اعظم ہند کہتے ہیں جو تو نے دیکھا تھا اونچے مقام پر بزرگ بیٹھے ہوئے تھے اور زمین پر میں بیٹھا ہوا تھا, وہ کوئی اور نہیں بلکہ بغداد کا شہنشاہ غوث اعظم تھے. وہ غوث اعظم تھے جو کہ میرے پاس آئے تھے, ان کا میں دیدار کر رہا تھا. اور جو تو نے روشنی کو دیکھا تھا وہ
ان کے چہرے کا نور تھا جو میرے کمرے سے باہر نکل رہا تھا۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ سمجھ جانتے ہو بریلی کو چھوٹی موٹی جگہ نہیں ہے، اس بریلی کو اعلیٰ حضرت سے، اعلیٰ حضرت کو بریلی والے کو، اس خانقاہ کو جو نسبت ہے وہ غوث اعظم سے بھی نسبت ہے۔ پتہ چلا بریلی والے نے ہمیں غوث اعظم کا دامن تھما دیا ہے، غوث پاک نے مصطفیٰ کے دامن تک ہمیں ملا دیا ہے۔ اللہ حسن یہ باپ کھڑا ہوا روتا ہے، مصطفیٰ رضا خان نے دیکھا نہ چہرہ گھما کر کے، کہا رونے کی بات کیا، کہا میری بچی آپ سے محبت کرتی ہے، میری بیٹی آپ سے بہت پیار کیا کرتی ہے، آپ سے بڑی محبت کیا کرتی ہے۔ کہا تو کیا بات ہے، میری بیٹی آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہے، آپ سے پیار، آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہے۔ سرکار مفتی اعظم ہند کہتے کہاں ہے تمہاری بچی، کہا تمہارے تخت پہ لیٹی ہوئی ہے، تمہارے تخت پہ لیٹی ہوئی ہے۔ اتنا سننا تھا، اتنا کہا ٹھیک ہے چلو چلتے ہیں بات کر لیتے ہیں۔ وہ باپ روتا ہوا کہتا سرکار میری بچی کا انتقال ہو گیا ہے، اس بچی کی سانسیں بند ہو چکی ہے، اس میری بیٹی کی آنکھیں بند ہو گئی، ملاقات کرنا چاہتی ملاقات نہیں کر پائی ہے۔ سرکار مفتی اعظم ہند اپنے مسلح سے اٹھے ہیں اور بچی کے قریب پہنچے ہیں۔ وہاں پر کپڑا تو ڈھکا ہوا تھا بچی کے پاس، آپ پیروں کی طرف کھڑے ہوتے ہیں، پیروں کی جانب سے کپڑے کو ہٹاتے ہیں اور بچی کا انگوٹھا پکڑ کے اٹھاتے ہیں، بیٹی اگر تم مجھ سے بات کرنا چاہتی ہے تو اٹھ کے بات کر لے، اٹھ کے مجھ سے ملاقات کر لے۔ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے جب سرکار مفتی اعظم ہند نے انگوٹھے کو ہلایا ایسا لگتا تھا انگوٹھا سرکار مفتی اعظم ہند ہلا رہے ہیں۔ نظر کرم نظر کرم بغداد کا غوث کر رہا ہے، وہاں نظارے مصطفیٰ کے ہو رہے ہیں، ادھر بیٹی کے قدم کو ہلانا تھا، بیٹی نے آنکھ کھول کے مصطفیٰ رضا خان کا دیدار کر لیا ہے۔ اللہ سمجھ پتہ چل گیا ہے، ایسا لگتا تھا اشارہ مصطفیٰ رضا خان کا ہو رہا ہے اور فیصلہ خدا کا ہو رہا ہے، فیصلہ خدا کا ہو۔ اللہ والوں کو تم کیا پہچانو، اللہ والوں کی شان آج کوئی بھی انسان کچھ بھی کہہ دیا کرتا ہے، کچھ بھی بک دیتا ہے کوئی بھی انسان۔ آج ہماری زبانوں پہ لوگوں کی لان تان ہوا کرتی ہے، نہ کسی مسجد کے امام کو چھوڑتے ہیں، نہ کسی مدرسے کے مدرس کو چھوڑتے ہیں، نہ کسی خانقاہ کے پیر کو چھوڑا کرتے ہیں۔ نہیں صاحبو تم کو کس نے حق دے دیا ہے کسی پہ انگلی کو اٹھا لیا جائے؟ پہلے اپنی زندگی کو آپ ملاحظہ کریں، اس کے بعد کسی پہ انگلی کو اٹھا کر کے دیکھنا۔ اللہ والوں کی شان تو وہ ہوا کرتی ہے، ہاں ہاں تاریخ میں لکھا ہے، آقا فرماتے ہیں اللہ والے کی شان وہ ہوتی ہے، خدا وہاں ہاتھ تو ولی کا ہوتا ہے، طاقت خدا کی ہوا کرتی ہے۔ پتہ چلا معلوم ہو گیا کہ سرکار مفتی اعظم ہند یا بریلی جو سرزمین ہے وہ ہماری ایسی سرزمین نہیں کہ خالی یوں ہی نام کے ہے، وہاں ایسی شان والے بزرگ ہیں، ان کے در پہ جو بھی جاتا ہے اپنی جھولیوں کو بھر کے لایا کرتا ہے، اپنی جھولیاں بھر کے لاتا ہے بریلی سے۔ یہ آنے والا وقت یہ عرس رضوی اعلیٰ حضرت کے اس کا وقت چل رہا ہے، کتنے چاہنے والے اعلیٰ حضرت کے ان کے مزار پہ جائیں گے، وہاں سے فیضان لے کے آئیں گے۔ ہم سب کو چاہیے اپنی زندگی میں ہم ان سے محبت کریں، اپنے سینے میں اعلیٰ حضرت کے پیار کو رکھ لیں۔ ہمیں امید ہے جس کے دل میں اعلیٰ حضرت کا پیار ہوگا، جس کے دل میں اولیاء اکرام کی محبت ہوگی، اس کے دل میں بغداد والے غوث کی محبت ہوگی، جس کے دل میں غوث اعظم کا پیار ہوگا، اس کے ہاتھ میں ہی دامن مصطفیٰ ہوگا، اور کل قیامت کے دن وہ انسان مصطفیٰ کی چادر کے سائے میں ہوگا جس نے دنیا میں اولیاء اکرام سے محبت کی ہوگی، نبی کے طریقے پہ چلا ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم اللہ والوں سے محبت کریں، اللہ والوں سے پیار کریں، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم دائم رہیں۔ اسلام زندہ باد، اسلام پائندہ باد۔